بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاستدانوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ نواز شریف نے اپنے ادوار میں جتنے آرمی چیف اپوائنٹ کیے ان میں سے کسی کے ساتھ ان کی نہیں بن سکی۔ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کبھی بھی سیاستدانوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ غلطیاں دونوں جانب سے ہوئی ہیں، اصل چیز ہے غلطی کا احساس ہونا۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں کو اپنی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے اور اب برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے۔ ابھی ابتدا ہے، آگے مزید بہتری کا امکان ہے۔ مسلم لیگ زیڈ کے سربراہ اعجاز الحق کا انکشاف۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان کے جانے سے پہلے اور پھر اقتدار سے ہٹانے کے بعد جس طرح پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا ہوا اور حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس وقت معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ اداروں کو بھی اس چیز کا ادراک ہے۔ ہمیشہ کشیدگی کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکلتا ہے۔ ابھی بھی ہماری سیاست میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سیاسی استحکام کے خواہش مند نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ترازو کا پلہ ہمارے حق میں جھکا رہے۔ اب آپ مولانا فضل الرحمان کی سنیں کہ عمران خان پہلے کہتا تھا کہ آرمی چیف کو رخصت کرو، اب کہتا ہے ایکسٹینشن دو۔ میرے پاکستانیوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی سمجھدانیوں میں کوئی فالٹ ہے یا یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ عمران خان نے کب کہا ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دو؟ ان سے ایک سوال کیا گیا تھا جس کا انہوں نے قانونی طور پر جواب دیا کہ اگر موجودہ آرمی چیف کی موجودگی میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس بات کا بھی حل موجود ہے، نئے انتخابات کے بعد جو حکومت آئے وہ نیا آرمی چیف تعینات کر دے۔ اور بعد میں عمران خان نے وضاحت بھی دی کہ میں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی بلکہ اپنے جواب میں اس کا قانونی راستہ بتایا۔ عمران خان نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف کو رخصت کرو۔ مولانا فضل الرحمان کوئی ویڈیو دکھا دیا کریں جس میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہو۔ اصل میں تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان سے نہ مذاکرات ہضم ہو رہے ہیں اور نہ ہی عمران خان کی مقبولیت۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے وزیر داخلہ کو شو کاز دہشت گردی کے مقدمے میں 2 ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے اور نام ECL میں ڈالنے کے کیس میں جاری کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وزیر داخلہ سمیت وفاقی سیکرٹری داخلہ اور چیئرمین نادرا کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ نوٹس کے متن کے مطابق عدالت نے زیر سماعت مقدمے کے ملزمان کا نام ECL میں ڈالنے کا حکم دیا تھا، جبکہ چیئرمین نادرا کو بھی ملزمان کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دیا تھا جس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے۔ گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خرم دستگیر نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ لندن میں نواز شریف کے مشورے سے کریں گے۔ خرم دستگیر نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ یہ جتنی ملاقاتیں کر لیں، آخر فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج کل جس ملاقات کے چرچے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ ایک طرف برف پگھل رہی ہے
اور دوسری طرف آگ جلنا شروع ہو گئی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ مفاہمت یا مزاحمت، اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ پی ڈی ایم نے قوم کو مہنگائی کے سمندر میں ڈبو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 70 وزراء کی تعداد آئین کے منافی ہے، اس کے خلاف ہائی کورٹ جاؤں گا۔ 21 وزراء بے محکمانہ ہیں، وزراء اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، جبکہ بلاول پاکستان میں بطور مہمان اداکار آتے ہیں اور دفتر نہیں جاتے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم کرپشن بچاؤ کے بعد سیاست بچاؤ مہم پر ہے۔ 6 ماہ میں معیشت نہیں سنبھل رہی۔ گینگ آف 3 آصف زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان الیکشن نہیں روک سکتے۔ آصف زرداری بے شک لاہور میں آ کر بیٹھیں، اب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان اگلی انتخابی مہم سندھ سے شروع کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔